چلا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے 600 کھجور کے پھل اور ان کے باغیچے کو آپ نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور 1200 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک جب مغل سمراٹ ہندوستان تشریف لائے تو انہوں نے اس وقت کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دیا، لیکن 1600 کے بعد جب ہندوستان انگریز پر قابض ہوئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا استحکام ہوا، زمین مسلمانوں کے پاس ہے، اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے انگریزوں نے ہر کوئی کوشش کرتا رہا، انگریزوں نے وقت کے ذریعے سے اپنے زمانے میں وقت کی زمین سے فائدہ اٹھانے پر روک لگا دیا، لیکن جب دیش 1947 کو آزاد ہوا اور پنڈت جواہر لال نہرو جب دیش کے پرتھم پردھان منتری بنتے ہیں 1954 میں سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات لائی گئی، ان سے لے کر 2014 تک کبھی کسی کو آپتی جنک نہیں تھی، اتنے سرکار آئے، بہت سارے پارٹیاں بنی، کبھی مسلمانوں کے مساجد سے کھلواڑ نہیں کیا گیا، مسلمانوں کے مساجدوں سے، قبرستانوں سے، ہاسپٹلوں سے کھلواڑ نہ کیا گیا، لیکن جب سے دیش میں 2014 میں ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نریندر داس مودی جب ہمارے دیش کو سنبھالتے ہیں، وہ ایک بہانہ بناتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وقف قانون کے ذریعے سے غریب مسلمانوں کا بھلا کروں۔ کبھی آپ نے 2014 سے پرائم منسٹر کو کسی مسلمان کا بھلا ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی غریب کو جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں؟ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، تمام لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، یہ وقف قانون کے ذریعے سے سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو زمین مسلمان کے پاس سب سے زیادہ ہندوستان میں زمین ریلوے کے پاس ہے، 33 لاکھ ایکڑ زمین ریلوے کے پاس، اس کے بعد 16 لاکھ ڈیفینس کے پاس ہے، 16 لاکھ ایکڑ زمین، اس کے بعد 9 لاکھ یا 9.5 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کے وقف کے پاس ہے۔ اب سرکار کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ چاہتی ہے کہ اس زمین کو کسی قانون کے ذریعے سے، وقف سنشودھن کے ذریعے سے، یوزر قانون کے ذریعے سے اس زمین دھیرے دھیرے مسلمانوں کو لے لیا جائے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ قانون بہت چھوٹا ہے، میں سمجھ رہا ہوں اس قانون سے کچھ ہونے والا نہیں، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے مدارس ہمارے سامنے توڑ دیے جائیں گے اور کسی کی مجال نہیں ہوگی اپنے مدارس بول سکتے ہیں، کہ جب ہمارے سامنے ہمارے قبرستانوں پر بلڈوزر چلا کر اس پر نہ جانے کتنی فیکٹریاں اور نہ جانے کیا کیا کھولے جائیں گے، ہم اپنے مردوں کو قبرستان پر لے جا پائیں گے لیکن دفن کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ کل وہ دینی ادارہ، وہ دینی مدارس جس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے مدرسے بند ہوتے چلے گئے، 6800 مدرسے اسم کے اندر بند کیے گئے تھے، اگر اسی طریقے سے بند ہوتے رہے تو ہندوستان کی زمین پر اللہ کا نام لینے والے کوئی نہیں بچے، کیونکہ یہی علماء ہے جو ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال کر سچائی کے راستے پر چلانا سکھاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے ذریعے سے سرکار مسلمانوں کو پریشان جو کر رہی ہے، میں سرکار کو پورا ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ مسلمانوں کے اتنے ہمدرد ہیں آپ ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ اگر مسلمانوں کے اتنے آپ ہمدرد ہیں تو اپنے کیبنٹ منتری میں مسلمان منتری کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اپنے صدر میں مسلمان منتری کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ لوک سبھا میں ایک بھی آپ کے منتری نہیں ہے، راج سبھا میں ایک بھی آپ کے منتری نہیں ہے، آپ نے میجورٹی طور پر 282 سیٹوں کے ذریعے سے لوک سبھا میں سیٹ وقت میں پاس کر دیا گیا۔ جب آیا راج سبھا کی بات، بی جے پی کے پاس 115 سیٹ ہے، راشٹرپتی کے ذریعے سے 6 سیٹیں منومیت کیا جاتا ہے، وہ ابھی پینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، جتنا بھی ہو سکے وقت اللہ کو بچانے کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم کوشش کریں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی محنت اور کوشش کامیابی لے کر آتی ہے، نکھار کر لے کر آتی ہے، لیکن اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے رہیں گے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہیں مسلمانوں کی مبلنچی کر دی جاتی ہے، کبھی دین اور طلاق کے ذریعے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے مساجد کو توڑ دیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے قانون ہیں جو مسلمانوں کے لیے 1919 سے بالکل کم نہیں ہے۔ اس کالے قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہندوستان کے فرسٹ سٹیزن نہیں ہو بلکہ سیکنڈ سٹیزن ہو، اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ سبھی کا خون ملا ہے، ہندوستان کے
کی زندگی میں کسی کے باپ کا ہندوستان کو بس آپ سے ایک اور گزارش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہ آج یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کا ایک شکایت ہے مودی میرے اوپر ظلم کرتا ہے, شاہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے, یوگی میرے اوپر ظلم کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مودی خود نہیں بیٹھا ہے, اللہ نے اسے بیٹھایا ہے. شاہ خود نہیں بیٹھے ہیں, اللہ نے اسے بیٹھایا ہے. اپنے اعمال کو دیکھ لیجیے, اذان ہو رہی ہے, آج کے مسلمان نمازوں سے دور ہیں, تھوڑے پیسے مسلمان کما رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, دیندار گناہوں میں ملوث ہیں. اپنے اعمال کو دیکھ کر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم و اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سچ دل سے بتائیں کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اذان